شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سندھ دریا کے قریب وہ جگہ ہے جہاں پچھلے سال سارے مکانات ہوا کرتے تھے، اور اس سال یہاں پر ساری جگہ دریا نے اپنے اندر لپیٹ لی ہے اور آج یہ جگہ دریا کا حصہ ہے۔ اسی طرح یہ مسلسل آبادیوں کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ آئیے اس کے علاوہ کچھ اور معلومات میں آپ کو دوں۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات نہیں ہوگی کہ دریائے سندھ کا شمار پانی کے بہاؤ کے حوالے سے دنیا کے بڑے دریاؤں میں ہوتا ہے، جس میں بہنے والے پانی کی مقدار دریائے نیل سے دوگنی ہے۔ شاید لوگ یہ بھی نہ جانتے ہوں کہ انڈیا کا نام انڈس سے لیا گیا ہے، چونکہ موہن جودرو جسے انڈس کی تہذیب میں مرکزی حیثیت حاصل ہے وہ دریائے سندھ کے کنارے پر ہی آباد تھا۔ اسی لیے اسی نسبت سے جب ہندوستانی قیادت نے ملک کا سرکاری نام انڈس رکھا تو ہندوستان کے محکمہ آثار قدیمہ کے سابق سربراہ سر جان مارشل نے بھی اس پر حیرت کا اظہار کیا تھا کہ دریائے سندھ کی تہذیب کے تمام علاقے پاکستان میں آتے ہیں تو پھر ہندوستان کا سرکاری نام انڈیا کیوں رکھا گیا ہے؟ دریائے سندھ کی کل لمبائی 3180 کلومیٹر ہے، جس کا آغاز تبت کے مغربی علاقے سے ہوتا ہوا لداخ اور گلگت بلتستان سے ہوتا ہوا یہ دریا جب نانگا پربت کے پاؤں کو چھوتا ہوا گزرتا ہے تو شاہراہ ریشم کے ساتھ ساتھ یہ اٹک کے مقام پر دریائے کابل سے ملاپ کرتا ہے۔ کالا باغ کے مقام سے یہ میدانی علاقوں میں داخل ہوتا ہے اور پھر کراچی کے قریب سمندر سے جا ملتا ہے۔ دریائے سندھ جتنے بڑے علاقے کا پانی ساتھ لے کر آتا ہے اس کا مجموعی رقبہ پاکستان کے رقبے سے جو 11,65,000 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ دریائے سندھ کا نام سندھ کیسے پڑا؟ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایران کے اخمینی حکومت کا دائرہ اثر جب قندھارا تک تھا تو وہ اسے ہندو کے نام سے پکارتے تھے، جسے یونانیوں نے انڈس پکارا اور بعد میں سنسکرت میں سندھو ہو گیا جو اب سندھ کہلاتا ہے۔ تاہم مختلف وقتوں میں اس کے نام مختلف رہے ہیں۔ اٹک کے گزٹیئر میں لکھا ہے کہ ضلع کے اندر دریائے سندھ کے دو نام ہیں۔ جب ہزارہ سے اٹک کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو یہ دریائے اٹک کہلاتا ہے۔ سید نصرت بخاری کی حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب ضلع اٹک تذکرہ و تاریخ میں دریائے سندھ کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ اسے اس کے نیلگوں پانی کی مناسبت سے نیلاب کا نام بھی دیا گیا تھا۔ باغ نیلاب کا قصبہ آج بھی اٹک وصال روڈ پر دریائے سندھ کے کنارے پر واقع ہے۔ دراصل یہی وہ قصبہ ہے جہاں سے قدیم حملہ آور اس دریا کو پار کر کے ہندوستان میں داخل ہوتے رہے ہیں۔ 3000 سال قدیم گمشدہ سنہری شہر دریافت تاریخ فرشتہ کے مصنف محمد قاسم فرشتہ بھی اسے نیلاب ہی لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق اسے پار کرنا منع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نیلاب کو پار کرنے پر اس لیے پابندی تھی کہ اٹک کے مغرب میں مسلمان آباد تھے جن کو وہ ملیچ سمجھتے تھے، اور اگر کوئی ہندو دریا پار کر لیتا تو واپسی پر اسے پھر نئے سرے سے ہندو بنایا جاتا تھا۔ اس عقیدے کی تصدیق 19ویں صدی کے یورپی سیاح ہیوگل اور برنس بھی کرتے ہیں۔ تاہم جنرل کننگھم کا خیال ہے کہ دریائے اٹک کی وجہ تسمیہ ٹکا نامی قبیلہ تھا جو مارگلا اور دریائے اٹک کے درمیان آباد تھا۔ کچھ مورخین کے مطابق اٹک دراوڑی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی دلدلی زمین کے ہیں، جبکہ عام تاثر یہی ہے کہ اس کا نام دریائے اٹک اس لیے پڑا کہ یہاں آ کر اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے، اس لیے اسے دریائے اٹک کہا جاتا ہے۔ مغلوں کی زبان چونکہ ترکی تھی اور ترکی میں اٹک لفظ دامن کوہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اکبر نے یہاں پر ایک بڑا قلعہ تعمیر کروایا جو ایک پہاڑی کے دامن میں تھا، اس لیے اسے اٹک پکارا جانے لگا جو بعد میں اٹک ہو گیا۔ ہندو، سندھو، سندھ، اٹک یا نیلاب بدلتے زمانے کے ساتھ اس شیر دریا کے نام بھی بدلتے رہے ہیں۔ زمانہ قدیم میں چونکہ ذرائع رسد و رسائل محدود تھے اور لوگ ایک دوسرے کے علاقوں کے بارے میں بہت محدود معلومات رکھتے تھے، اس لیے جس دریا کی آج لمبائی 3000 کلومیٹر سے زیادہ ہے اور جو تبت کے بلند و بالا پہاڑوں سے ہوتا ہوا پنجاب کے میدانی علاقوں کو سیراب کرتے ہوئے گزرتا ہے، عین ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں ہر علاقے میں اسے مختلف ناموں سے ہی پکارا جاتا رہا ہو۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کے دامن میں دنیا کی قدیم ترین تہذیبیں پروان چڑھی اور انہی تہذیبوں کی مناسبت سے اسے دریائے سندھ کہا جاتا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا دریا دریائے سندھ سب سے زیادہ خطرات سے دوچار 10 عالمی دریاؤں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ 8 بین الاقوامی رپورٹس تحقیقاتی رپورٹس کی روشنی میں تیار کردہ WWF کی رپورٹ میں
6 بڑے خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے عالمی دریاؤں کا جائزہ لیا گیا ہے، جن میں ڈیمز، حد سے زیادہ پانی کا اخراج، موسمی تبدیلیاں، ناگوار نباتات، مچھلی کا شکار اور آلودگی شامل ہیں۔